السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو بیت تاریخ کے اوراق سے ترتیب و تدوین۔ چی گویرا چی یا چے عرفیت ہے، مختلف زبانوں میں چی اور چے دونوں تلفظ ہے۔ ارجنٹائن کا انقلابی لیڈر تھا۔ چی گویرا 14 جون 1928 کو ارجنٹائن میں پیدا ہوا۔ بچپن سے دمے کا مریض ہونے کے باوجود وہ ایک بہترین ایتھلیٹ تھا اور شطرنج کا بھی شوق رکھتا تھا۔ اپنی نوجوانی میں وہ کتابوں کا بہت زیادہ شوقین تھا۔ اس کی خوش قسمتی تھی کہ اس کے گھر میں 3000 سے زائد کتابوں پر مشتمل ذخیرہ موجود تھا، جس سے اس نے اپنے علم میں بہتر اضافہ کیا۔ چی گویرا بنیادی طور پر میڈیکل کا طالب علم تھا۔ تعلیمی کیریئر کے دوران ہی اس کے اندر سیاحت کا شوق پیدا ہوا اور 1950 سے لے کر 1953 تک اس نے جنوبی امریکہ کو 3 بار اپنی سیاحت کا مرکز بنایا، جس میں پہلے 1950 میں اس نے سائیکل پر تنہا 4500 کلومیٹر کا سفر بر اعظم میں جنوب سے شمال کی جانب طے کیا۔ پھر دوسرا سفر اس نے 1951 میں موٹر سائیکل پر طے کیا، جو تقریباً دگنا لمبا یعنی 8000 کلومیٹر تھا۔ تیسرا سفر اس نے 1953 میں کیا۔ تینوں بار اس نے متعدد ملک جیسے چلی، پیرو، ایکواڈور، کولمبیا، وینزویلا، پاناما، برازیل، بولیویا اور کیوبا کراس کیے۔ اس کے اس یادگار سفر کو موٹر سائیکل جرنی کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، جس پر کئی کتابیں اور خود اس کی یادداشتیں چھپ چکی ہیں اور ایک فلم بھی بن چکی ہے موٹر سائیکل جرنی کے نام سے۔ اس سفر کے دوران چی کے مشاہدے میں جہاں بے پناہ اضافہ ہوا، وہیں جب وہ دیہاتوں اور چھوٹے چھوٹے شہروں اور قصبوں سے گزرا تو وہ وہاں کے رہنے والے باشندوں کی حالت زار، غربت اور بھوک اور بیماریوں نے اس کی آنکھیں کھول دیں۔ وہ غریبوں کے لیے بہت حساس دل رکھتا تھا اور اس مشاہدے سے اس نتیجے پر پہنچا کہ تقریباً تمام جنوبی امریکہ اس وقت کٹ پتلی حکمرانوں کی زیر تسلط ہے اور ان کی آڑ میں سرمایہ داری نظام یہاں جڑ پکڑ رہا ہے، جس کے پیچھے کوئی اور نہیں بلکہ امریکہ بہادر خود ہی ہے۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا یہ دونوں یعنی سرمایہ دار نظام اور اس کا سرپرست امریکہ کبھی بھی غریبوں کے دوست نہیں ہو سکتے، اور ان کی تسلط سے اس خطے کو آزاد کرانے کے لیے اسے اپنی تعلیم چھوڑ کر انقلابی راہ اپنانی پڑے گی۔ گوانتا میلا اپنے تیسرے سفر کے دوران وہ گوانتا میلا پہنچا، جہاں کے صدر گزمین کے خلاف امریکن CIA سرگرم تھی تاکہ اس کی حکومت گرا کر اپنی پسند کا کٹ پتلی حکمران بٹھایا جا سکے، اور اس سازش میں وہ کامیاب بھی ہو گئے، جس پر نئی امریکی نواز حکومت کے خلاف مختلف کمیونسٹ گروپ سرگرم ہو گئے۔ چی نے بھی ان کا ساتھ دیا، مگر جلد ہی وہ اختلافات کا شکار ہو گئے اور گزمین نے باغیوں کی سربراہی کرنے کی بجائے میکسیکو کے سفارت خانے میں پناہ لے لی، جس سے اس کی بحالی کی تحریک کمزور پڑ گئی اور حکومتی کارندے ان پر بھاری پڑ گئے۔ چی نے آخری لمحے تک مزاحمت کی، مگر بالآخر اسے بھی اپنے سفارت خانے میں پناہ طلب کرنی پڑی۔ کیوبا چی گویرا 1954 میں میکسیکو چلا گیا۔ وہاں 1 سال تک جنرل ہسپتال میں الرجی کا شعبہ سنبھالے رکھا۔ اس عہدے کو سنبھالنے کے بعد 1955 میں اس کی ملاقات کیوبا کے نئے ابھرتے انقلابی لیڈر فیڈل کاسترو کے بھائی راؤل کاسترو سے ہوئی، جس نے اس کی سوچ سے متاثر ہو کر بعد میں اسے اپنے بھائی سے ملوایا۔ اس ملاقات کو اگر چی گویرا کی زندگی کا نقطۂ آغاز کہا جائے تو یہ بے جا نہ ہوگا۔ دونوں نے متضاد شخصیت ہونے کے باوجود ایک دوسرے کو کافی متاثر کیا اور چی نے کاسترو کی تحریک میں شمولیت اختیار کر لی۔ دونوں کا نشانہ امریکی نواز کیوبن حکمران بٹیسٹا تھا، جو ملک کو دیمک کی طرح چاٹ رہا تھا۔
یہ تحریک تقریباً 4 سال چلی۔ اس دوران چین نے باقاعدہ گوریلا ٹریننگ بھی لی اور اس میں بہت کامیاب رہا۔ کاسترو بھی اس کی قابلیت اور ڈسپلن سے بہت متاثر تھا۔ یہی وجہ تھی کہ کچھ ہی عرصے میں اسے اپنا دستے راست بنا لیا۔ چی گویرا جیسے انقلابیوں کی بدولت ہی وہ وقت دور نہ رہا جب 1959 کی پہلی صبح کٹ پتلی حکمران ملک چھوڑ کر فرار ہونے پر مجبور ہو گئے۔ انقلابیوں کی حکومت آئی مگر بنا بیرونی دولت، صرف اپنے دم خود۔ حکومت آنے سے ہمیشہ حال کے بنیادی مسائل ایک دم بڑھ جاتے ہیں، سو انہیں بھی کئی مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ چی کو صنعت اور خزانے کی وزارتیں دی گئیں مگر انقلابی جدوجہد کے مقابلے میں اصلاحات کا کام نہایت دشوار ثابت ہوا، خصوصاً جب امریکہ بہادر ان کے گرد گھیرا تنگ کر رہا تھا اور طرح طرح کی معاشی پابندیاں عائد کر رہا تھا۔ اس دوران چین نے کافی کوشش کی، کئی ملکوں کے دورے کیے اور بڑے بڑے مگرمچھوں سے زمینیں چھین کر غریبوں میں تقسیم کی، مگر ان اصلاحات کے خاطر خواہ نتائج نہیں نکل سکے اور اسے پس پردہ جانا پڑا۔ یہی وہ وقت تھا جب اس کے اندر پھر انقلابی باغی نے سر اٹھایا اور اس نے ان معاشی مغز ماریوں میں سر کھپانے کے بجائے کانگو کا انتخاب کیا، جہاں ایک اور امریکی کٹ پتلی حکومت کے خلاف تحریک چلانے لگا۔ اس کے دوسرے پارٹ کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کے لیے معلوماتی رہی ہوگی۔ مزید ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کے بٹن کو ہٹ کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی بروقت نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔